آپ نے دیکھا ہوگا سائم ایوب بھی جو ہے نا جب شروع میں آیا تو اس نے بھی کافی اسٹرگل کیا اور اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نے بھی یہی بولا تھا کہ بھائی یہ اگر اپنا خیال رکھے تو یہ بابر اعظم کا اپڈیٹڈ ورژن بن سکتا ہے. تو سیم اس لڑکے میں بھی اسپارک بہت زیادہ ہے. افتخار تو افتخار ہے, وہ تو مطلب اس کا الگ ہی لیول ہے. آپ نے بولا میری خواہش ہے کہ میرے بچے حسن علی جیسے ہوں. وہ کیا خاص, وہ کیا یہ دل کا بہت صاف بندہ ہے. کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر آپ کے بچے ہیں تو اس طرح بنیں. آپ نے ٹویٹ کیا تھا, آپ کو من میں آیا کہ اس سے بہتر طریقہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہ میں نے یہ کیا تھا کہ بابر مجھے میرے ہمدردی میرے سے کرے گا. میری اس سے آن اینڈ آف ہمیشہ بات ہوتی ہے. اس ٹائم مجھے اپنی بیماری کا نہیں پتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی. صحیح ہے. لیکن یہ میں کیری کر رہا تھا, اور جب پھر مجھے پتا چلا کہ یار مجھے تو ہائپر تھائرائڈ ہے, اور وہ ایک پیج پہ تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایگری کیا انہوں نے بھی. ہاں, اور پہلے سے ہی صحیح ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں یا میڈیا پہ آپ نے سنا تو وہ فخر نے چکا مار دیا تو کلین فخر زمان کلین بولو گے. تو یہ ساری میرے خیال میں یہ لوگوں کو ایک مس گائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. باقیوں سے زیادہ اگریسو آپ کی فین فالوئنگ ہے, ایک دم لوگ آپ کے نام کے اوپر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. ٹائم آپ کا اچھا نہیں چل رہا ہوتا تو جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے بہت زیادہ, اور خوشی بھی ہوتی ہے, اور آپ کو بہت زیادہ اندر سے نا ایک طاقت ملتی ہے. السلام علیکم فخر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے چیمپئنز T20 کپ آپ کا؟ بہت اچھا چل رہا ہے. جیسے پنڈی میں ہوتا ہے اس طرح ہو نہیں رہا, لیکن مطلب جو لمبے سکورز بنتے ہیں, لیکن بڑا ٹف اور چیلنجنگ ٹورنامنٹ ہے یہ. ہاں, ابھی تک ایک 200 ہوا اور ایک سینچری بنی اوور آل پورے ٹورنامنٹ میں. حالانکہ پنڈی کی پچ بڑی مشہور ہے کہ بیٹنگ ہے, پر مجھے لگتا ہے بال زیادہ سوئنگ ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ پنڈی کی وکٹ ہمیشہ اس طرح ہی ہوتی ہے, لیکن موسم کا فرق ہے, جو کنڈیشنز ہے, کیونکہ پنڈی میں یہی ہوتا ہے کہ دسمبر اور جنوری میں جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ٹھنڈ کی وجہ سے جو جتنا سیم اور سوئنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ٹھنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ نافع کرتے ہیں اوپننگ, ان کا بڑا چرچا چل رہا ہے کہ ایک اچھا لڑکا ہے, مطلب اگر کام کیا جائے 1-2 سالوں کے اندر تھوڑا بہتر ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا ہے خواجہ نافع؟ بہت اچھا لگا, اسپارک ہے اس میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سائم ایوب بھی جو ہے نا جب شروع میں آیا تو اس نے بھی کافی اسٹرگل کیا, اور اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نے بھی یہی بولا تھا کہ بھائی یہ اگر اپنا خیال رکھے تو یہ بابر اعظم کا اپڈیٹڈ ورژن بن سکتا ہے. تو سیم اس لڑکے میں بھی اسپارک بہت زیادہ ہے. لیکن میرے خیال میں ایک تو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں ڈفرینس بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ اگر یہ 2-3 سال PSL کھیلے اور اس کو گروم کریں ہم بڑی کرکٹ کے لیے, تو یہ بہت لمبا سرو کر سکتا ہے پاکستان کو. آپ کو کوئی یہاں پہ اچھا فاسٹ بالر لگا؟ ویسے گیری کرسٹن نے بڑا عاقف جاوید کا ذکر کیا تھا جب چیمپئنز کپ فیصل آباد کے اندر ہوا تھا, تو اس T20 کے اندر آپ کو ایک بالر لگا ڈفرینٹ؟ ظاہر ہے آپ سینئر ہیں سب سے زیادہ آلموسٹ یہاں پہ, آپ اور افتخار, تو آپ کو ڈفرینٹ بالر لگا کوئی؟ آپ کو لگا کہ یہ پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں پاکستان کے؟ کافی اچھے بالر دیکھے ہیں میں نے, لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں ایز اے ایکسپیرینس پلیئر میں بالر کو ریٹ کرتا ہوں جب آپ فلیٹ وکٹوں پہ کھیلتے ہیں اور وہاں پہ آپ خود کو بچاتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ سیمنگ کنڈیشنز ہے, تو جو 120-25 والا بالر بھی ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کر رہا ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ امپریس کیا ہے وہ موسیٰ خان نے کیا ہے, کیونکہ جب وہ 2018-19-20 میں کھیلا, پاکستان سے بھی کھیلا کچھ میچز, تو اس ٹائم وہ تھوڑا سا ویورڈ تھا, وہ سارا فوکس اس کا سپیڈ پہ ہوتا تھا. لیکن ابھی میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہوئی ہے, اور ابھی لگا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کے لیے تیار ہے. تو موسیٰ خان نے مجھے بڑا امپریس کیا. فخر بھائی ایک چیز بتائیے گا, آپ انٹرنیشنل کھیلتے ہیں 4th پوزیشن, بلکہ کوئی پوزیشن نہیں ہے, کبھی 4th پہ, کبھی 5th پہ, کبھی 6th, ایون 7th پہ بھی آپ کھیلے ہیں, اور ڈومیسٹک جو ہوتا ہے یا PSL آپ اوپن کرتے ہیں. اب آپ خود T20 میں کون سی پوزیشن کے اوپر کمفرٹیبل ہیں؟ مطلب آئی نو کہ آپ اتنے سینئر ہیں کہ کہیں پہ بھی کھیل رہیں گے, بٹ آپ کو خود کمفرٹیبل پوزیشن کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں, اس پہ مجھ سے میرے جو قریبی دوست ہے پاکستان ٹیم میں بھی, وہ بھی اکثر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ میں پاکستان کے لیے کسی بھی نمبر پہ بھی کھیلوں گا, اور ساری عمر میں اوپن کرتا آیا ہوں. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اوپننگ میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. لیکن جب میں پاکستان سے کھیلنے کے لیے بولتا ہوں کہ میں کسی کے نمبر کے لیے بھی تیار ہوں, کیونکہ ایک تو پاکستان سے کھیلنے کے لیے کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے جب آپ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے بڑے میچ ونر اس طرح ہوتے ہیں جو کہ مڈل آرڈر میں سیٹ نہیں ہوتے, جن کی گیم ہی اوپننگ کے لیے بنی ہوتی ہے. تو میں ایسے کھیلتا ہوں کہ میں اسپنرز کو بھی تھوڑا بہت اچھا کھیل لیتا ہوں, اور بڑی ہٹیں میں مار سکتا ہوں. تو وہ ایک لاجک ہے کہ کپتان یا کوچ جو ہے وہ مجھے اکثر بولتے ہیں کہ آپ مڈل آرڈر میں آ جاؤ T20 میں, اور لوگ اس کو ڈفرینٹ دیکھتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار اگر میں ون ڈے میں بھی اوپن کرتا ہوں اور جہاں بھی کھیلتا ہوں میں اوپن کرتا ہوں, لیکن
مجھے اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار اگر آپ کے ٹیم میں اوپنرز ہیں لیکن آپ کو وہ مڈل آرڈر میں کھلانا چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھی بات ہے کہ بھائی ایک پلیئر ہے جو کہ اوپننگ میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے اور جو مڈل آرڈر میں بھی بنا سکتا ہے. صحیح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ T20 کا 2026 ہے, فخر زمان خود اپنے مائنڈ میں کیا سوچتے ہیں کہ کہاں تک آپ نے کون سا ایونٹ رکھا ہوا ہے کہ یہاں تک تو لازمی جانا ہے ہم نے, مطلب آپ نہیں جانا ہے آف کورس؟ لیکن ہر پلیئر کے مائنڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو لمبا کریں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فٹنس پہ بھی کافی باتیں ہوتی ہے جب آپ اس لیول پہ کھیلتے ہو اور کافی زیادہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سب کو جب ملا کے ایک کمبینیشن بناتے ہیں تو تب ہی آپ اپنے کیریئر کو لمبا کرتے ہیں. تو کافی ٹائم سے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, میں پچھلے 3-4 سال سے بہت لمبا نہیں سوچ رہا. میں سوچتا ہوں کہ یار میرا اگلا جو کمپٹیشن ہے وہ کیا ہے, اور جیسے ابھی نیکسٹ چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے تو میرے مائنڈ میں وہی ہے اور میرا گول بھی وہی ہے کہ میں چیمپئنز ٹرافی اچھے سے کھیلوں اور اس کے بعد جو ہے نا چاہتا یہی ہوں کہ میں لمبا کھیلوں, لیکن وہ باقی گولز جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ میرے ہوتے ہیں. فخر بھائی آپ کی بہت سی اننگز ہیں, جیسے چیمپئنز ٹرافی کا بہت ذکر ہوتا ہے, 2017 میں آپ کا 100 تھا, جوہانسبرگ میں اپنی زبردست اننگ کھیلی, اس پچ کا سب سے بڑا سکور آپ نے کیا تھا. اس کے علاوہ ایک چھوٹی اننگ تھی جو آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں آپ نے کھیلی تھی, مگر وہ بہت سے لوگوں پر وہ ہیوی. آپ کی اپنی پسندیدہ اننگ کون سی ہے ان میں سے سب سے؟ یہ 2-3 دفعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ میچ ہم جیتتے جوہانسبرگ والا جو وانڈرز پہ 193 تھے میرے, تو وہ میری آل ٹائم فیوریٹ اننگ ہوتی. لیکن اس میں نا کافی چھوٹی اننگز ہوتی ہے جو آپ کے دل کے بڑی قریب ہوتی ہے. جیسے میرے او ڈی آئی ڈیبیو میں نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ 31 رنز بنائے تھے, تو وہ, اور جیسے ابھی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ورلڈ کپ میں 100 کیا تھا. تو کچھ اننگز ایسی ہوتی ہے جس میں آپ پورے کمانڈ میں ہوتے ہیں, آپ جو شاٹ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کی لگتی ہے, جو آپ ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں. تو یہ جو 2 اننگز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں اننگز میں کیونکہ آپ کا جب ڈیبیو ہو اور پہلا میچ اور ورلڈ کے بیسٹ بالرز آپ کے اگینسٹ کھیل رہے ہو اور وہاں پہ آپ 31 رنز بناتے ہو لیکن آپ کمانڈ میں ہوتے ہو, تو وہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ 2 اننگز ایسے ہیں کہ میں ان کو تھوڑا سا ہائی ریٹ کرتا ہوں. ویسے سب بالرز کو رسپیکٹ دیتے ہوں گے ورلڈ کے جو بالرز ہیں, مگر سب سے ٹف بالر لائک کھیلتے ظاہر ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں سبھی آپ کھیل لیتے ہیں, بٹ تھوڑا سا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آگے فخر کو تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے, وہ کون سا بالر ہے پاکستان کے علاوہ باقی ورلڈ کی بات کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جو نئے بال سے بہت اچھی بالنگ کرتا ہو وہ پھر پرانے بال سے آپ اس کو سی آف کرتے ہو, پھر پرانے بال سے آپ اس کو مار پاتے چارج کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جوفرا آرچر ایسا بالر ہے کہ جو نئے بال سے کافی تنگ کرتا ہے, اور اسپیشلی لیفٹ ہینڈرز کو, کیونکہ اس کا بال بڑے اچھی لینتھ سے باہر نکلتا ہے, تو وہ میرے خیال میں کافی مشکل ہو جاتا ہے. بمراہ بھی لیفٹ ہینڈر کو بہت تنگ کرتا ہے, لیکن میں نے جو مشکل پایا ہے سب سے زیادہ وہ جوفرا آرچر کو ہے. مسٹر اسٹارک کو تو اپنے بڑے آرام سے کھیلا تھا, وہ T20 میں نے خود وہاں پہ اسٹیڈیم میں اس وقت کور کیا تھا, وہ لاسٹ جو اسپیل تھے بڑے زبردست تھے, ایون کہ ہیزل ووڈ کو بھی آپ نے چارج کیا تھا. یہ ایک آدھی اننگ تو لگ جاتی ہے, لیکن یہ کہ میں کیونکہ جوفرا آرچر کو میں کافی کھیل گیا ہوں, مطلب 6-7 میچز میں, تو اوور آل اگر آپ ایک پیکیج دیکھیں تو نئے بال سے اس نے کافی تنگ بھی کیا, اور میں نے اس کو مشکل بھی پایا کہ آپ اس کو مطلب نارمل کرکٹنگ شاٹ سے رنز نہیں بنا سکتے. یعنی 3-4 بالوں کا ذکر کریں جس میں آرچر ہے, بمراہ ہے, پیٹ کمنس ہے یا مسٹر اسٹارک ہے, سب سے ٹف آپ کو آرچر لگتا ہے؟ ہاں, اور اس میں ایک نیوزی لینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالر ہے جو بہت مطلب اس کو آپ لوگ ریٹ ہی نہیں کرتے کہیں پہ بھی, میٹ ہینری. وہ بھی نئی بال سے بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اس کو کہیں پہ اس کا نام ہی ہم کہیں پہ نہیں سنتے, لیکن جو اس کو کھیلتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اس کا نام ضرور لیں گے, میٹ ہینری کا نام. صحیح ہے. ابھی آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں مطلب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں پٹھان تھوڑے سخت مزاج ہیں, ذرا جھگڑا کرتے ہیں. آپ رضوان یہ تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں, بلکہ میں نے افتخار کا ذکر بھی کیا, پھر میرے فوراً ذہن میں آیا کہ نہیں افتخار تو تھوڑا سا گرمی کر جاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے آپ تھوڑے کول مائنڈیڈ ہیں آپ بھی اور رضوان بھی؟ دیکھیں افتخار تو افتخار ہے, وہ تو مطلب اس کا الگ ہی لیول ہے, لیکن میرے خیال میں یہ کنسیپٹ ٹھیک بھی ہے, اور تھوڑا سا لوگ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کر لیتے ہیں, مرچ مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, میں تو آپ نے رضوان اور میری بات کی ہے, تو آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ شروع میں ہوتا ہے اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہو چیزیں دیکھ کے, پھر آپ کا جو ہے مائنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی
کوئی تیز بات بھی آگے سے کر لے تو اس کو اچھے سے ٹیکل کرے. اور یہ آپ نے صحیح بولا, یہ رضوان میں کافی زیادہ ہے اور میرے میں بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے. صحیح ہے. اور شہین کے بارے میں نا, ویسے میں بات کرنا آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, شہین کے بارے میں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑا روڈ ہے. میں نے بھی جتنا ان کو آبزرو کیا ہے, جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے, ویسے کول مائنڈیڈ بندہ ہے, بٹ چہرے سے واقعی لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا نا اینگری مین ہے, تھوڑے اینگری ینگ مین ہے. نہیں, اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بندے کے بارے میں اپنا مائنڈ جو ہے نا چھوٹی سی بات پہ بنا لیتے ہیں, اور پھر پوری زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ غصے والا ہے یا یہ نہیں ہے. تو اب آپ نے شاہین کی بات کی, میں اس کے ساتھ مطلب 2018 میں وہ انڈر 19 سے لاہور قلندر میں آیا سیدھا, تب سے جانتا ہوں اور ابھی تک وہ بہت کیئرنگ ہے, وہ آپ کا بہت خیال رکھتا ہے. اور آپ جب اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں, جو چھوٹی موٹی باتیں ہم سب کے ذہن میں آئی ہے اس کے بارے میں, اگر آپ کسی جگہ پہ پورا سال ایک ساتھ ہوتے ہیں, 10-11 مہینے آپ ایک ٹیم میں گزارتے ہیں, 1-1.5 مہینہ جو ہے نا آپ گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں, تو چھوٹی موٹی باتیں یہ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ دل کا بھی بہت اچھا ہے. اور اس کی کیپٹنسی میں لاہور قلندر سے میں نے 3 سیزن کھیلا, اور ہم جیتے بھی ہیں. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کو تو دکھ جاتا ہے کہ یار سب اچھا ہے. لاسٹ ایئر ہم لوگ صرف ایک میچ جیتے ہیں, باقی سب ہارے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے اس نے لیڈرشپ دکھائی ہے, کوئی غصہ نہیں, بڑا ماحول بنا رہے گا. تو میرے خیال میں جو لوگوں نے کنسیپٹ بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میرا کپتان ہے, میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا کپتان ہو یا جو میرے کلوز ہو, میں اس کے بارے میں زیادہ نہ بولوں. لیکن یہ ایک کنسیپٹ ہے جو اس کے بارے میں غلط لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی, جب ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ, آپ نے بولا میری خواہش ہے کہ میرے بچے حسن علی جیسے ہوں. وہ کیا خاص, وہ کیا؟ نہیں, سیم آپ والی بات کہ جیسے شاہین کی بات آپ نے کی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ غصے والا ہے, یہ کرتا ہے. سیم حسن علی کے بارے میں بھی آپ جس سے ملتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, اس نے ایسی حرکت کر دی. تو سیم بات میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ایک بندے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں پھر آپ کو اس کی اچھائیاں برائیاں اس کی عادتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو حسن علی دل کا بہت صاف بندہ ہے, بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ کیئرنگ ہے. وہ مطلب عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ مطلب چینج ہونے والوں میں سے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر آپ کے بچے ہیں تو اس طرح بنیں. صحیح ہے. فخر بھائی, ایک آپ نے ٹویٹ کیا تھا, آپ کو من میں آیا کہ اس سے بہتر طریقہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے, بعد میں تو بالکل آیا کہ اگر نہیں کرتا تو اچھا تھا. لیکن بیسیکلی لوگوں کے مائنڈ میں نا یہ بھی غلط فہمی آئی ہے کہ بھائی میں نے اب بورڈ کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا ہے, حالانکہ یہ 100% غلط بات ہے. ٹویٹ جو میں نے کی وہ ٹیم اناؤنسمنٹ سے پہلے کی ہے. اور میں جس سے ملا ہوں تو جب کسی دوست کو بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ بھائی میں نے تو ٹویٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے کی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے. وہ میں 2-3 دن سے نیوز دیکھوں یا کچھ بھی دیکھوں تو کچھ جرنلسٹ اور کچھ ہمارے ایکس پلیئرز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کو ڈراپ ہونا چاہیے, اس کو ڈراپ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم پٹھان تھوڑے سے سوچتے ہیں بعد میں کر پہلے لیتے ہیں نا. تو سیم چیز میرے ساتھ ہوئی کہ میں نے کہا یار یہ لوگ اس کی اتنی سروسز ہے وہ نہیں دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ بھائی اس کو ڈراپ ہونا چاہیے. تو وہ میرے مائنڈ میں آ رہا تھا اور پھر میں نے وہ ٹویٹ کر دیا. لیکن یہ اناؤنسمنٹ سے پہلے کیا تھا. اگر اناؤنسمنٹ ہوتی, آپ خود سوچو یار, اگر ایک مطلب میں بھی کرکٹر ہوں لیکن میں پی سی بی کا ملازم ہوں ایک قسم کا, میں سینٹرل کانٹریکٹر ہوں, میں نے کرکٹ کھیلنی ہے آگے. تو وہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بورڈ کو بھی اچھا لگے گا, صحیح ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں جو جونیئرز آئیں گے میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی ہو, آپ جتنے بڑے پلیئر بن جائیں, آپ جو بھی کریں, آپ کبھی بھی بورڈ سے اوپر نہ ہو سکتے ہیں, نہ آپ بورڈ کے کسی فیصلے پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جب تک آپ کھیل رہے ہو. تو یہ سراسر غلط بات ہے کہ مطلب لوگ کہہ رہے کہ میں نے بورڈ کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا ہے. وہ ٹویٹ میں نے پہلے کی تھی اور میں نے پھر بورڈ کو بتایا بھی ہے کہ بھائی آپ کی ٹیم بعد میں اناؤنس ہوئی ہے اور ٹویٹ میں نے پہلے کی تھی, اور اگر ٹیم اناؤنس ہوتی تو میں کبھی بھی وہ ٹویٹ نہ کر سکتا. صحیح ہے. مطلب بیسیکلی آپ سابق کرکٹرز کو یا کرکٹ انالسٹ کو بیسیکلی وہ ٹویٹ کرنا چاہتے تھے, نہ کہ کرکٹ بورڈ کو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. آپ اگر وہ ٹویٹ غور سے دیکھیں ابھی بھی ہے وہ, تو اس میں نے یہی بولا کہ بھائی میں کچھ لوگوں سے سجیشن سن رہا ہوں کہ اس کو وہ کرنا چاہیے, تو سجیشن سن رہا ہوں یا جو چیز ہو گئی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. تو
اس میں ٹوٹلی فرق ہے. تو بابا نے اظہار ہمدردی کی آپ سے؟ نہیں دیکھیں سر، اللہ کا فضل ہے. میں نے نہ کبھی کوئی کام کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے کے لیے کیا کہ وہ میرے لیے ہمدردی کرے گا، وہ میرے لیے میرے بارے میں اچھا بولے گا یا برا بولے گا. یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. میرے سارے کرکٹ ٹیم کے جتنے فیلوز ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ بھائیوں جیسے ہیں، اور اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بھی تو میں کم سے کم کبھی بھی جو ہے نہ کسی کی سائڈ لیتا ہوں، نہ میں کسی کا کے اگینسٹ ہوتا ہوں. میں اپنی کرکٹ سے میرا کام ہوتا ہے، اور نہ میں نے یہ کیا تھا کہ بابر مجھے میرے ہمدردی میرے سے کرے گا. میری اس سے آن اینڈ آف ہمیشہ بات ہوتی ہے، ہر ہفتے میں 1-2 دفعہ، اور وہ کنٹینیو رہے گا. اور سیم چیز شاہین رضوان وغیرہ سے بھی ہوتی ہے. تو آپ اس میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں یہ بولا تو میں اسے ایکسپیکٹ کروں، یا وہ بھی اگر مجھے کہے گا تو پھر مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ یار میں نے اس کے لیے ٹویٹ کیا، تو اب یہ اس کو کمپلسیٹ کرنے کے لیے مجھے کال کر رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید محسن نقوی صاحب شاید چاہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ٹیم میں جو آپ نہیں آ پا رہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بیسیکلی کیسا ہے، مطلب کتنا فرینڈلی انوائرمنٹ آپ فیل کرتے ہیں؟ بہت زبردست ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. اور کل میں ایک جگہ پہ ڈنر پہ تھا، تو وہاں پہ مجھ سے لوگوں نے یہی پوچھا کہ یہ کیا سین ہے. تو میں نے ان کو کہا یار کہ بھائی میں بیمار ہو گیا تھا، اور بیماری سے پہلے بھی میں نے ایک بندے کو وہ میسج بھی دکھایا کہ یار یہ میں نے بورڈ کو میسج کیا تھا کہ مجھے 2 مہینے کا ریسٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین نے جرنلسٹ کو جواب دیا تھا کہ ٹویٹ کا بھی ایشو ہے. میں نے کہا یار وہ انہوں نے اس ٹائم بولا تھا، لیکن جو بیسیکلی جو میری بورڈ سے جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ میں 2 مہینے ریسٹ کروں گا اور میں اپنے کرکٹ پہ فوکس کروں گا. اس ٹائم مجھے اپنی بیماری کا نہیں پتا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ، جب آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی. صحیح ہے. لیکن یہ میں کیری کر رہا تھا، اور جب پھر مجھے پتہ چلا کہ یار مجھے تو ہائپر تھائرائڈ ہے، تو پھر میں نے شکر بھی ادا کیا کہ شکر ہے میں ٹور پہ نہیں گیا، کیونکہ اس میں آپ پرفارم کر ہی نہیں سکتے آپ جب بیماری میں ہوتے ہو. کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں تو آپ 100% ہی فٹ ہوتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی، تو آپ تب پرفارم کرتے ہیں. اور اس ٹائم میں دونوں میں اپنے اس پہ نہیں تھا، 50% بھی نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہوا ہے. عاقب جاوید کو بھی پتہ ہے، وہ گیری کرسٹن کو بھی پتہ ہے. میں نے گیری کرسٹن کو بھی میسج کیا تھا، عثمان والا جو ہمارے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں ان کو بھی میں نے میسج کیا تھا، ان کو بھی پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی ایک اچھے وے میں ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ بورڈ نے مجھے سزا دے کے باہر نکالا. صحیح ہے. میڈیا میں عموماً رہتا ہے کہ فخر زمان ورسز ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا، کہ شاید آپ دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا ہوا کہ آپ میٹنگ کے اندر بولے بھی. وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا کوئی ایشو ہے یا آل از گڈ؟ نہیں، اصل میں وہی بات کہوں گا کہ ہم لوگ ایک چیز کے بارے میں مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس آر یا پار. تو بیسیکلی ان لوگوں نے اپنا ایک غلط کنسیپٹ بنایا ہوا ہے. اور اس طرح جو اچھی چیزیں ہوتی ہے یا بری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ ڈسکس ہمیشہ کرتے ہیں آفیشیلس کے ساتھ، اور آپس میں پلیئرز بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نارمل چیز تھی کہ میں نے باتیں کی. اور وہ مطلب اگر آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل نے اسی ٹائم مجھے بھی بولا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جب پہلے بھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا بھائی وہ خود بھی ایگری کرتے ہیں. صحیح ہے اس پہ. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب میں ان کے اگینسٹ بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کے لیے بھی، اور وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کسی کے اگینسٹ ہوں یا وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح نبھاتے ہیں. اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ مطلب میں نے کوئی کسی کی انسلٹ کر دی یا کچھ میں نے زیادہ بول دیا. وہ ایک نارمل سی کنورسیشن تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو میڈیا پہ پھر جب مجھے ہی نہیں پتا کہ باتیں کس طرح باہر نکلی ہے یا کس نے نکالی ہے، لیکن جب باہر نکلی ہے تو لوگوں نے جو ہے نا ایک واویلا مچا دیا کہ بھائی پتہ نہیں کوئی دھماکے ہو گئے، تو یہ ہو گیا وہ. ریئل میں ایسا نہیں تھا. نہیں اس طرح تھوڑی یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر دیکھیں، اگر آپ ریئلٹی دیکھیں تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ مطلب اگر میرا آپ میرے باس ہو، وہ میرے باس ہے، تو ہم تو کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ہم کافی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی ایک رائے دی چیئرمین کو کہ یار اگر ہم اس طرح کریں تو یہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ کافی زیادہ مطلب باہر بورڈس کے ساتھ بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کے پلیئرس کے ساتھ یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں. تو میں نے صرف اپنی ایک رائے دی کہ بھائی یہ میری رائے ہے اور اس طرح اگر ہو تو کافی بہتر ہوگا. اور چیئرمین نے بھی اس کو پسند بھی کیا. لیکن میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ یار چھوٹی سی بات تھی اور اس پہ
میں اور وہ ایک پیج پہ تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایگری کیا انہوں نے بھی, ہاں, اور پہلے سے ہی صحیح ہے. اور پھر ہم اس کے بعد بھی ایک کانٹیکٹ میں ہیں, بڑے اسموتھ کمیونیکیشن ہے, اسموتھ کمیونیکیشن میں بھی ہے, ہر جگہ پہ بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں یا میڈیا پہ آپ نے سنا تو وہ فخر نے چکا مار دیا تو کلین, فخر زمان کلین بولو گے. تو یہ ساری میرے خیال میں یہ لوگوں کو ایک مس گائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن اس طرح بیسیکلی کچھ ہوتا ہے نہیں. ہم سمجھتے رہے ہیں کہ رضوان, شہین, بابر کی فین فالوئنگ بہت ہے, آپ کی آف کورس بہت ہے, لیکن اب ہمیں آبزرو ہوا کہ آپ کی فین فالوئنگ شاید مطلب باقیوں سے زیادہ اگریسو آپ کی فین فالوئنگ ہے. ایک دم لوگ آپ کے نام کے اوپر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ نے خود بھی کبھی فیل کیا, مطلب فینس کے ساتھ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے؟ اس میں کیا کہوں, لیکن لوگوں کی محبت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو جب آپ اونچائی پہ جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو گلے بھی لگاتا ہے اور پوچھتا بھی ہے. تو لیکن جب آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں اور ٹائم آپ کا اچھا نہیں چل رہا ہوتا, تو جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے بہت زیادہ, اور خوشی بھی ہوتی ہے, اور آپ کو بہت زیادہ اندر سے نا ایک طاقت ملتی ہے کہ یار اتنے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی, اور میں بڑا شکر گزار بھی ہوں ان لوگوں کا جو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں ان کو سب کو کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور یہ میرے اچھے کے لیے ہوا ہے. اور جو آپ اپس اینڈ ڈاؤنس کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کا تھوڑا سا برا ٹائم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ سیکھتے بھی ہو. اور ایسا کوئی بھی ایتھلیٹ میں نہیں دیکھتا جو کہ جس پہ برا ٹائم نہیں آتا, کیونکہ آپ جب سو کال برا ٹائم دیکھتے ہیں تو اس سے ہی آپ سیکھتے ہیں اور آپ پھر بہت اچھا کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ لائف میں بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی نا یہ چیزیں اچھی لگتی ہے کہ آپ جب ایک سو کال مطلب برا ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائے کہ آگے والا ٹائم آپ کا بہت اچھا آنے والا ہے. ابھی ٹیپ بال سے واپس آتے ہیں. آپ نے ٹیپ بال, آپ بتا رہے تھے کہ اسکول ٹائم پہ آپ ٹیپ بال کرکٹ بھی بڑی کھیلی ہے آپ نے. کس ایج پہ کھیلتے تھے, اور ٹیپ بال میں آپ کا کیسا نام تھا؟ دیکھیں, ہم کے پی کے سائڈ پہ جتنی بھی مطلب آج سے کوئی 8-10 سال پہلے جب کرکٹ ہوتی تھی تو ٹیپ بال ہی ہوتی تھی. اور جب ہمارے ٹیچرز ہمیں بولتے تھے کہ یار 70s اور 80s میں ہارڈ بال سے ہم لوگ کھیلتے تھے, تو میں سوچتا تھا کہ یار کاش میں بھی اسی زمانے میں پیدا ہو جاتا, کیونکہ مجھے ایک شوق تھا. تو اسکول میں بھی کھیلتے تھے. پھر جب اسکول میں مجھے لوگوں نے دیکھا 5ویں 6ٹھی 7ویں میں, تو دور دراز کے جہاں بھی ٹورنامنٹس ہوتے تھے تو پھر لوگ بلاتے تھے. اور مجھے یقین ہے کہ باقی بھی جو پلیئرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی سیم ہوتا رہا ہوگا. اور جب کھیت وہ جو فصل کاٹتے تھے تو اس پہ ہم اپنی وکٹیں بناتے تھے. پھر جہاں پہ بازار وغیرہ لگتے ہیں وہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے ٹینس بال سے. تو شروع ٹینس بال سے ہی کیا, پھر میں نیوی میں جا کے ہارڈ بال شروع کی. تو کرکٹ تو ساری شروع میں ٹینس بال سے ہی کھیلی. تھینک یو ویری مچ فخر بھائی. تھینک یو.